نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی اجر ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس پہ کیا اجر, وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. آپ نے فرمایا وہ زنا کے ذریعے بھی تو کر سکتا تھا, وہ برائی بھی تو کر سکتا تھا. پھر آپ نے فرمایا تعجب سے کہ تم کیا بات ہے برائی کو برائی خیال کر رہے ہو, اس پہ بولو گناہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا, یہ اللہ سے یہ امکان ہے بھائی؟ یعنی یہ تو بڑا ظالم معاذ اللہ اللہ ہو گیا کہ انلیگل پہ اللہ گناہ تو دے رہا ہے, لیگل پہ کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ ٹائم پہ ٹیکس دیتے رہے تو گورنمنٹ بھی تو کچھ بینیفٹس آپ کو دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ کیوں؟ تاکہ ٹیکس چوروں سے اور ٹیکس دینے والوں کا حساب برابر بولو نہ ہو. تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے, اس لیے اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن کہتا ہے جس کام کو میں کام کہتا ہوں نا جس پہ آخرت میں کامیابی ملے گی, درجات بلند ہوں گے, اس کام میں 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 ومن اراد الاخرۃ, سب سے پہلے ہر کام میں نیت کیا کی جائے؟ آخرت, اللہ کی رضا. اگر آپ جم بھی جا رہے ہو نا, ڈولے شولے بنا رہے ہو, اس میں بھی آخرت کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا, آخرت میں کام آئے گا. نہیں ملے گا صرف مقابلہ بازی ہے, دوسروں کو دھاک جمانا کہ اسپیڈ بریکر میرے پاس اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں, اتنے بڑے بڑے اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں پورے یوں کر کے, تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی. اب آپ کہو بھائی آخرت کی نیت سے ورزش کیسے کی جائے؟ آخرت کی نیت سے ایسے کی جائے, سب سے پہلے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ بولو محبوب. نمبر 2 آپ کی صحت اچھی ہوگی, دوسرے پہ بوجھ بولو نا جلدی جلدی, جملتوں کو نہیں بنو گے. اللہ کو محتاج پسند ہے جو دوسروں کے ڈیپینڈ کر کے رہے, یا اوپر والا ہاتھ پسند ہے؟ اوپر والا ہاتھ. صحت مند آدمی خوش رہتا ہے, دوسروں کو بھی خوش رکھتا ہے. بیمار ہو گئے, دوسروں پہ بوجھ بنے ہوئے. میرے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, ہم پاکستان نیوی سے ریٹائر ہوئے تھے تو سارے کام خود کرتے تھے, ٹھک 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 ایسے, ہمیشہ چلتے پھرتے ایکٹیو دیکھا. وہ اپنے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے, اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. جو آدمی خوددار ہوتا ہے نا, خوددار, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دوں, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. میرے والد صاحب کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ساری زندگی کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا تو شاید میں غلط نہیں ہوں گا. وہ کمیٹی بھی نہیں ڈالتے تھے, صحیح ہے نا, کمیٹیاں نہیں ڈال, جیسے ہوتا ہے نا لوگوں کی عادت ہے کمیٹیاں ڈال نکلیں گے تو یہ کریں گے, نا میں کمیٹی بھی نہیں ڈالنی, جتنا ہے جیب میں اسی پہ بس جو ہوگا اسی پہ ہوگا. وہ کمیٹیوں کے قائل ہی نہیں تھے کہ یہ جو پہلے لوگ کمیٹیاں آج بھی ڈلتی ہیں کہ بھائی جتنا ہے اس پہ گزارا کرو, کمیٹی میں بھی آپ دوسرے کے محتاج رہتے ہو. تو ان کی ایک مزاج تھا کہ محتاج نہیں رہنا کسی کا. آخری عمر میں مجھے یاد ہے فالج سے بچنے کی بہت دعا مانگتے تھے, کیونکہ 63 سال کی عمر تھی, اس میں جو ہے نا فالج کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس کی بہت پناہ مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. کیوں بچانا؟ مقصد کیا تھا بھائی؟ محتاج ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں, کھانے پینے میں, تو چلتے پھرتے تھے بالکل فٹ فاٹ. میں مدرسے میں تھا, اطلاع آئی کہ والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا یار اب والد صاحب تو اتنی دعا مانگتے تھے, اللہ مجھے فالج سے بچانا. تھوڑی دیر میں اطلاع آئی کہ انتقال ہو گیا. تو مجھے لگا کہ اتنا تو کر لیا نا اللہ نے کہ بستر پہ نہیں لٹایا, نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے عشاء کی جماعت میں, وہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے, اقامت ہو رہی ہے, اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں مسجد, ایسے تگڑ تگڑ جیسے میری نہیں ویڈیوز آ رہی ہوتی, ٹھین ٹھین جا رہا ہوں ایسے. والد صاحب کی بڑی کڑک چال تھی, میری تو ایسے نہیں ہے لیکن بہت کڑک چال تھی والد صاحب کی. آواز بھی بڑی خاندانی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہیں سے بھی ان میں بڑھاپے کے اثرات ہیں. تو بیٹھے مسجد میں اور فالج ہوا اور اقامت ہو رہی ہے, تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو اشارہ کیا کہ لوگوں کو نا کہ آپ لوگ جاؤ, تو اٹھا کے ایمبولینس میں لے کے گئے, بالآخر ڈیتھ ہو گئی چند یعنی تھوڑی دیر میں. تو مجھے ایک اندازہ ہوا بھائی دیکھو اللہ نے محتاجی سے بچا لیا, خاتمہ بھی اچھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے. تو طاقتور اگر آپ ہوگے تو دوسروں کے محتاج بولو نہیں ہو. اس نیت سے آپ جم جاؤ, اس نیت سے آپ جاگنگ کرو, ایکسرسائز کرو کہ بھائی صحت اچھی ہوگی, محتاج کس کا رہوں گا؟ اللہ کا. دوسروں کی مدد کروں گا, بلکہ دوسرے بیماروں کی مدد کروں گا. دیکھو جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, دوسرے کے آکسیجن ماسک لگانے سے پہلے کس کے لگائیں؟ اپنے لگائیں. جہاز میں نا اکثر جب بھی آپ بیٹھتے ہیں جہاز میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اگر یوں ہو گیا تو اس دروازے سے نکل کے بھاگنا ہے, یہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو یہ کرنا ہے. پہلی دفعہ آدمی جہاز میں بیٹھتا ہے سب کچھ غور سے سن رہا ہوتا ہے, اگر یہ ہو گیا تو یوں کرنا ہے, یہ ہو گیا تو عادی ہو جاتا ہے نا, تو پھر بھول جاتا ہے وہ. پھر جب حادثہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا نکلنا کہاں سے. تو اس میں یہ ہدایات لازمی دی جاتی ہیں. جب بھی آپ جہاز میں بیٹھو گے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر آکسیجن کی کمی ہو گئی, فضا میں آکسیجن نہیں ہوتی, مصنوعی آکسیجن دی جاتی ہے, تو آکسیجن ماسک اوپر سے گرے گا. آپ کا بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, ادھر بھی ماسک گرے گا, تو پہلے بچے کے نہیں لگانا ماسک, پہلے کس کے لگانا ہے؟
بولو اپنے. اب وہاں انسان کہتا ہے یار یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, بچے کو تڑپنے دیں ہیں بھائی, بچے کو تڑپنے دیں, پہلے اپنے لگائیں پھر بچے کے لگائیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کو ہدایات دی جا رہی ہوں کہ جب کھانا آئے تو پہلے خود پراٹھے کھانے ہیں, دوسرے کو بعد میں کھلانا ہے. یہ اخلاقیات ہیں, غیر اخلاقی حرکت ہے نا یہ بھائی. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے دو بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں, اگر کھانا آئے تو پہلے دوسرے کو کھلانا ہے, خود صبر کرنا ہے. لیکن جہاز میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. جہاز میں کہا جاتا ہے جب آکسیجن ماسک گرے تو آپ کا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کمزور معذور بیٹھا ہوا ہے, تو پہلے آپ نے ماسک خود پہننا ہے, اس کے بعد اس کے. بالکل صحیح تعلیمات ہیں, اس لیے کہ اس کے آپ نے ماسک لگا دیا اور اتنی دیر میں آپ کی حالت غیر ہو گئی تو اس کا ماسک بھی سیٹ کرنے کے قابل نہیں رہو گے آپ. اور کوئی بھی ایمرجنسی ہوئی, اس کی کوئی آپ مر گئے تو بچہ تو گیا کام سے. جو سرپرست ہی تو سرپرست سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اسٹیبل کرے تاکہ پھر دوسرے کو کی مدد کرنے کے وہ قابل ہو جائے. بھوک پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ بھوکو تو گھنٹوں رہا جا سکتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, لیکن آکسیجن کے بغیر تو حالت غیر ہونے لگتی ہے. تو فوراً تھوڑی مر جائے گا آپ کا بچہ. آکسیجن کی کمی سے پہلے اس کا دماغ معاف ہوگا. تو آپ کا دماغ اگر معاف ہو گیا تو آپ اس کی مدد کیسے کرو گے؟ پہلے اپنے دماغ کو بچاؤ. لگ گئی اس کا, ابھی دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے تو کوئی بات نہیں, آکسیجن لگا دو گے وہ ریورس ہو جائے گا, وہ سیٹ ہو جائے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. شریعت کہتی ہے بھائی صحت, اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت پر ترغیبات ہیں. میں نے اس پر 2 گھنٹے کا آڈیو بیان کیا تھا 2014-15 میں کہ اسلام صحت کو کتنا زیادہ فوکس کرتا ہے. اور بخاری کی حدیث ہے, آج ڈاکٹر کہتے ہیں موٹاپا بہت بڑی بیماری ہے, موٹاپا یہ تو اب ریسرچ سے ثابت ہوا نا. پہلے تو جو جتنا موٹا ہوتا طاقتور سمجھا جاتا تھا. آج سے 50-60 سال پہلے طاقت کا مطلب ہی یہ تھا کہ چلے تو زلزلہ آئے زمین پہ, اور اسی کو حسن و جمال بھی سمجھا جاتا تھا. بخاری کی حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہتر میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد امت میں خرابیاں آئیں گی. تو آپ نے 2 خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا, فرمایا 2 خرابیاں سب سے پہلے آئیں گی. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. نمبر 1 جھوٹ, نمبر 2 موٹاپا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ابے جھوٹ کے ساتھ کس کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ موٹاپے کو. یہ وہ موٹاپا نہیں جو نیچرل ہو, وہ تو ہوتا ہے, بڑے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں, بہت بھاری جسم ہوتا ہے. یہاں موٹاپے سے وہ موٹاپا مراد ہے جو سموسے پہ کیلوریز دیکھے بغیر کھایا جا رہا, کھائے جا رہے, پھوڑے جا رہے. ایک صاحب ایک دفعہ میرے گھر آئے, اب کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, بہت پرانا قصہ ہے, اب غیبت میں نہیں آئے گا انشاءاللہ یہ. تو میں نے ان کے سامنے سموسے رکھ دیے. بھائی وہ ایک سموسا, دوسرا سموسا, تیسرا سموسا, چوتھا سموسا, ان کی پلیٹ کے قریب کے جو سموسے ختم ہوئے تو اٹھ کے دور چلے گئے میز پہ وہ جو سموسا. مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا, اچھا مہمان ہے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یار اس بندے کا اسٹیمنا سموسا ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا, اتنا اسٹیمنا ماشاءاللہ. چند دنوں بعد اطلاع آئی کہ ان کو میدے کی بڑی آنت کا یا چھوٹی آنت کا, پتہ نہیں کون سی آنت کا کینسر ہے, اور جوانی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے, نیک آدمی تھے. تو مجھے جب کسی نے بتایا, میں نے کہا وہ جو سموسے جس سپیڈ سے کھا رہے تھے نا, مجھے لگ رہا تھا کوئی خطرہ ہونے والا ہے, کچھ ہونے والا, اللہ بچائے. تو اس لیے اگر کوئی ورزش کرتا ہے میرے بھائی اس نیت سے کہ میرا ہاتھ اوپر رہے, میں لوگوں کی کمزوروں کی مدد کروں, میں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دوں. ہر حکومت چاہتی ہے, دنیا کا ہر کنٹری چاہتا ہے ہمارے ملک میں صحت مند لوگ پیدا ہوں. اس کو پوری دنیا میں بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو اگر کوئی اس نیت سے کر رہا ہے تو بھائی ومن اراد الآخرہ, اللہ کہتے ہیں عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ آخرت. تو یہ شرط کو اس نے پورا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو یہ لکھا جائے گا آخرت میں. نبی نے کیا فرمایا؟ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اور آپ نے فرمایا جو اس لیے دولت کماتا ہے, تجارت کرتا ہے تاکہ عفت کے ساتھ زندگی گزارے. عفت کا مطلب ذلیل نہ ہو لوگوں کے سامنے, یار پیسے مل جائیں گے بھائی, یار تھوڑے بچوں کی فیس دینی ہے, یار یہ بیچارے کیسے کر رہے ہوتے ہیں نا, یار وہ ایسا ہے کہ شادی ہونے والی کچھ ہے ہی نہیں گھر میں یار, نا ابے یار وہ دلہن کیا بولے گی بھائی, یار یہ دلا دو, یار وہ دلا دو, یار یہ کر دے, یار گٹکے کے پیسے بھی نہیں اب تو نکل رہے. اس سے بہتر نہیں ہے ہاتھ آپ کا کیا ہو اوپر ہاتھ آپ دے رہے ہو لوگوں کو. تو اس نیت سے کوئی دولت کماتا ہے تو نبی نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. تو سب سے پہلی شرط اللہ نے کیا بیان کی؟ بولو من اراد الآخرہ. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ذاتی گھروں میں دلچسپی مت لو, دنیا مسافر خانہ ہے. اللہ نے اضافی پیسہ اگر دے دیا تو پھر اس نیت سے گھر بناؤ, کوئی بات نہیں, ہم مر جائیں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بعد والے رہ لیں گے اس میں. ابھی جو گھر بنا رہے ہیں نا ہوس ہے, سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں, اتنا سریا ڈال رہے ہو,
इस नीयत से कि मैं रहूंगा। भाई कहां रहोगे तुम, तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है यार, छोड़ो किराए पे ही ठीक हो। हाँ कोई इस नीयत से बना रहे हैं, अल्लाह ने एक तो पैसा उसको बहुत दिया और बना इसलिए से रहा है मैं रह लूंगा, नहीं तो बच्चे रह लेंगे, नहीं तो किराएदार ही रह लेंगे, सही है ना, कोई तो रहेगा ना, फायदा होगा, चलो चलता है, तो फिर ठीक है। इंसानियत की खिदमत, नबी ने क्या फरमाया, जिसने दरख्त लगाया और नीयत क्या है, आखिरत, कि मैं भी फायदा उठाऊंगा लोग भी, तो आपने फरमाया कि चरिंद परिंद भी जब तक उस दरख्त से खाएंगे ना, इंसान तो दूर की बात, इसको सदके का सवाब कब्र में मिलेगा, सदके का सवाब कब्र में मिलेगा, चरिंद परिंद भी जब तक खाएंगे। कितनी बड़ी फजीलत है भाई। अल्लाह शकूर है, शकूर कहते हैं कदरदान, वो जाया थोड़ी करता है। तो नीयत ठीक कर लो मेरे भाई। तो पहली शर्त अल्लाह ने क्या बयान की है, बोलो आखिरत, शादी भी करो आखिरत की नीयत से। आपको हमें तो पसंद आई भी, इस चक्कर में कर रहे हैं भाई। बाज लोग ठरक पूरी कर रहे होते हैं वो क्या, हम कैसे नीयत करें आखिरत की, नीयत की जा सकती है। नीयत ऐसी चीज है 2 मिनट में चेंज होती है। देखो आप 4 रकत पढ़ रहे हो जोहर की, अभी जमात खड़ी नहीं हुई या जमात हो चुकी है फॉर एग्जाम्पल, आप 4 रकत से पहले नीयत कर सकते हो 4 सुन्नत। एकदम आपको ख्याल हुआ कि यार 4 सुन्नतें पढ़ी तो मेरी ट्रेन निकल जाएगी, फौरन नीयत चेंज कर दो, क्या पढ़ रहा हूं, 4 फर्ज। हालांकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, वही 4 सुन्नत थी, नीयत से क्या बन जाएगी, 4 फर्ज बन जाएंगे, वो 2 मिनट में 4 फर्ज बन जाएंगे वो। तो नीयत चेंज की जा सकती है। आप दरख्त लगा रहे हो, वैसे ही लगा रहे हो माहौल दुरुस्त करने के लिए, आप बोलो भाई मैं दरख्त इसलिए लगा रहा हूं, मुझे भी फायदा होगा, इंसानों को भी फायदा होगा, हवा में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और मैं शादी कर रहा हूं, खूबसूरत लड़की से शादी कर रहा हूं, एक ठरक पूरी कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप उसी ठरक में नियत क्या कर लो आखिरत की, भाई मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां मैंने शादी की, मैं जिना से बचा रहूंगा हमेशा, और अगर अब्बा ने मेरी वहां करा दी, वो मुझे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो मेरी तवज्जो कहां जाएगी। तभी तो मैं अब्बाओं से कहता हूं, इंसान के बच्चे, अस्तगफिरुल्लाह, अब्बा को ऐसा नहीं कहना चाहिए, बच्चे की चाहत भी तो देखो, अगर आपने उसकी मर्जी के बगैर करा दी, वो सेटिस्फाई होगा नहीं, फिर गंद में मुंह मारेगा, जाके जिना करेगा, इधर उधर जाएगा, तो उसकी चाहत का भी तो ख्याल करो ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी ज़ौजा से ख्वाहिश पूरी करता है, इस पे भी अजर मिलता है। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, इस पे क्या अजर, वो तो ख्वाहिश पूरी कर रहा है। आपने फरमाया वो जिना के जरिए भी तो कर सकता था, ये वो बुराई भी तो कर सकता था। फिर आपने फरमाया ताज्जुब से कि तुम क्या बात है, बुराई को बुराई ख्याल कर रहे हो, उस पे बोलो गुनाह मिलेगा और हलाल पे सवाब नहीं मिलेगा, ये अल्लाह से ये इम्कान है भाई। यानी ये तो बड़ा जालिम माज़ अल्लाह अल्लाह हो गया कि इल्लीगल पे अल्लाह गुनाह तो दे रहा है, लीगल पे कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। वो ये कैसे हो सकता है भाई। आप टाइम पे टैक्स देते रहे तो गवर्नमेंट भी तो कुछ बेनिफिट्स आपको देती है कि नहीं देती, क्यों, ताकि टैक्स चोरों से और टैक्स देने वालों का हिसाब बराबर बोलो ना हो। अब आपने हर वक्त आप टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको उस टैक्स देने पर, फाइलर होने पर कोई सहूलत नहीं दे रही, कहीं कोई प्रोटोकॉल नहीं दे रही, तो आप कहेंगे फिर मैं टैक्स चोरी अच्छा था। क्या ख्याल है भाई, मैं टैक्स चोरी अच्छा था ना। दुनिया में कानून है कि जब आप इल्लीगल काम करते हैं उस पर सजा मिलती है, लीगल जब वे पे चलते हैं तो उस पर हुकूमतें आपको अच्छा शहरी होने का खिताब देती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, आपको बाहर मुल्कों के वीजे मिल जाते हैं, आप अगर टैक्स पाबंदी से पे कर रहे हैं, दूसरे कंट्री आपको वीजा देते हैं, यार अच्छा शहरी है। देखो तभी ये जो जापान और यूके जाने का जिन लोग को शौक है ना, ये तमीज से टैक्स दिया करें, अपनी पूरी प्रॉपर वो बनाए, तब वीजा मिलता है, वरना जिल्लत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। टकरे मारते रहते हैं फिर जाके इधर उधर। वो लोग बहुत देखते हैं इन चीजों को कि ये टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा।